السلام علیکم ایوری ون، ویلکم ٹو عراق ٹریول سیریز ایپیسوڈ 3۔ اور اس وقت ہم ہیں نجف سے کربلا آن دا وے۔ اور جیسے میں نے آپ کو پچھلے ولاگ میں بتایا کہ ہم نجف سے روانہ ہو گئے تھے کربلا کے لیے، اور کیونکہ یہ اربعین کا سیزن نہیں تھا اور ایام فاطمیہ تھے، لیکن پھر بھی ہمارا گروپ کافی بڑا تھا، اراؤنڈ 1500 پیپل اس قافلے کے اندر تھے۔ تو ہمارے جو گروپ تھے انہوں نے ڈیسائیڈ کیا تھا کہ ہم مشی کریں گے نجف ٹو کربلا۔ پوری کمپلیٹ مشی نہیں ہوگی، لیکن ہم کچھ جو پول ہیں ان تک چلیں گے۔ تو یہ اراؤنڈ ہم نے 3 سے 4 گھنٹے کی مشی کی تھی، اور پھر ہم کربلا کے اندر انٹر ہوئے تھے۔ تو آج کا ولاگ یہی ہے کہ ہم مشی کریں گے اور اسٹے کریں گے اور اپنے ہوٹل پہنچیں گے اور پھر آگے زیارتوں کی طرف جائیں گے۔ تو اسٹے ٹیون اور ولاگ پورا دیکھیے گا۔ اپنی ماں کی کسی تعلیم کے رسم ادا کر رہا ہوں۔ سلامت رہیں قبلہ مولانا شہنشاہ حسین نقوی صاحب۔ قبلہ کی گاڑی کو آگے بڑھاؤ تو قبلہ قیادت کریں گے، اور میرے والنٹیئر شاہد بھائی، عباس بھائی، خصوصاً دارا بھائی، محمود بھائی جو نہیں آ سکے، اور پوری ٹیم ادار بھائی، اس عمر میں بھی جوانوں کی طرح آپ کی خدمت کرتے ہیں۔ ہم اپنی مرضی سے کام کر رہے ہیں۔ خان بیگ صاحب، سجاد بھائی، حاجی صاحب، میری والدہ کہا کرتی تھی جب زمین کربلا آ جائے تو میں بس میں نہیں بیٹھوں گی، میں اس زمین پہ نہیں بیٹھ کے جاؤں گی کسی آٹومیٹک سواری میں جہاں بنت علی زمین پہ اتر گئی تھی۔ جو لوگ پہلی دفعہ کربلا آیا، خدا تمہاری گودوں کو سلامت رکھے۔ آج فاطمہ زہرا سے آنسو مانگنا، اسپیکر تھوڑا کریکٹ کرو، اچھا پھر بات، آج فاطمہ زہرا سے آنسو مانگنا، میں ایسے بہت سارے لوگ دیکھ رہا ہوں، شکلیں دیکھ رہا ہوں، بزرگ بھائی کو دیکھ رہا ہوں جو تڑپ رہے تھے، کہہ رہے تھے خدا کے واسطے کربلا لے جاؤ، کوئی چانس نہیں تھا۔ جانتے ہو کس نے بلایا؟ تم کو عباس نے بلایا ہے، تم کو زینب کی آس نے بلایا ہے۔ بس دعا سے یہاں پہ مانگتے جانا، تم اپنے پیسے سے نہیں آئے۔ میں بار بار تمہیں کہہ رہا ہوں، جس جگہ پہ میں نے تمہیں روک دیا یہی کہیں کا عجیب واقعہ ہے۔ اللہ جانے رو سکو تو رو لینا، اللہ جانے تمہیں حسین یاد آ جائے، اللہ جانے تمہیں زینب یاد آ جائے، اللہ جانے میں نے تمہیں خاک پہ کیوں چڑھا ہے، اللہ جانے تمہیں قاسم یاد آ جائے، اللہ جانے تمہیں بار بار رباب اصغر کو گود میں دیکھتی ہے، اس زمین پہ آتے ہوئے تمہیں کچھ یاد آ جائے، اللہ جانے تمہیں کچھ۔ کون متولی رہے گا، کون سنبھالے گا؟ ہمیں تو مار کے چلے جائیں گے، ہمارے تو جنازہ کوئی دفنانے والا نہیں ہوگا۔ مولا نے انہی لوگوں کے نام 3 شرطوں پر، اب 3 جو شرطیں سنانے جا رہا ہوں وہ 3 شرطیں سینہ چاک کر دیتی ہیں۔ ایک مرتبہ انسان روئے بغیر رہتا نہیں۔ کیا حکمت ہے زہرا کے لال کی، کیا حکمت ہے فرزند رسول کی۔ زمین خرید کر انہی لوگوں کے نام 3 شرطوں پر ہبا کرتی۔ پہلی شرط تو یہ لگائی، یہاں ہل نہ چلانا، اس لیے کہ جب ہل چلے گا تو کیا معلوم کسی شہید کے بدن کا کوئی ٹکڑا کہیں شہداء کے جنازوں کے بے حرمتی نہ ہو۔ تو کبھی یہاں ہل نہ چلانا، یہاں کبھی فصل نہ اگانا۔ دوسری شرط امام نے یہ لگائی کہ میرے مہمان آئیں گے، جا رہے ہیں نا، اب امام حسین کے مہمان ہیں، میرے مہمان آئیں گے، میری قبر کی زیارت کو آئیں گے۔ میرے نانا نے مجھے بتایا تمہاری قبر بنے گی، تمہاری قبر پہ مزار بنے گا، دور دور سے لوگ زیارت کرنے آئیں گے، میری قبر پر میرے مہمان آئیں گے۔ انہیں 3 دن مہمان رکھنا، 3 دن مہمان رکھنا، یہ عجیب حکمت ہے 3 دنوں کی۔ ایک شاید اس میں حکمت ہی ہو کہ زورو ونصرفو، آؤ اور واپس چلے جاؤ، کربلا میں زیادہ نہ رکا کرو، اس لیے کہ کربلا میں آ کر
तशनगी इसके साथ वापस जाने का एक फलसफा यह है कि दोबारा आने का शौक हो, बार बार आने का शौक हो। हुसैन इब्न अली ने शायद ये हुक्म इसलिए दिया कि 3 दिन तक मेरे मेहमानों को का ख्याल रखना। आप मशी के मौके पर, अरबईन पर और आशूर पर जब यहाँ आते तो अरब यहाँ का जो है वो आपसे हाथ जोड़ जोड़ के कहता है हमारे हाथ का पानी पी लो, हमारे हाथ से खजूर का दाना खा लो। वो ये इसलिए करता है कि वो यहाँ रहने को हलाल करता है। हुसैन इब्न अली ने यहाँ रहने का जवाब फराहम किया कि मेरे मेहमानों का ख्याल रखना। और तीसरी जो शर्त है उसके ऊपर इंसान जब सोचता है तो एक मर्तबा रोंगटे खड़े हो जाते हैं। फरमाया ए बनी असद के लोगों, मुझे पता है जब ये मुझे मार देंगे तो मेरा जनाजा दफनाएंगे नहीं, मेरा जनाजा ऐसे ही छोड़ कर चले जाएंगे और तुम्हें भी इजाजत नहीं होगी कि तुम जनाजा दफनाओ। मैं तुम पर ज्यादा पार नहीं रखता, क्या मालूम तुम में इतनी हिम्मत ना रहे तो तुम अपनी औरतों से कह देना कि वो आकर मेरे जनाजे पर एक मुश्त खाक की मेरे जनाजे पर डाल दे और मेरे जनाजे को छुपा दे, जमीन में छुपा दे, जमीन में दफना दे। और अगर तुम्हारे घर की औरतों में भी हिम्मत ना हो तो बच्चों से कहना कि ज़हरा के लाल के बच्चे, ज़हरा के लाल का जनाजा दफना दे। और इन 3 शर्तों के साथ इमाम ने ये जमीन इन्हीं लोगों को हिबा कर दी। आज 1400 साल के बाद ये जमीन दोबारा से बहाल की जा रही है, उन्हीं लोगों की नस्लों को पैसे दिए जा रहे हैं। करीम इब्ने करीम इमाम के मज़ार की तरफ बढ़ रहे हैं। याद रहे ये जो सरजमीन है जिसे करबला कहते हैं, कुछ देर के बाद इसकी हुदूद शुरू होंगी और हम पैदल उसमें दाखिल होने की कोशिश कर रहे हैं और एक मशक कर रहे हैं कि हम आइम्मा अहले बैत की सीरत के मुताबिक करबला नजदीक है। हम इसलिए पैदल चल के जा रहे हैं कि जनाब ज़ैनब पैदल गई, हम इसलिए पैदल चलने की मशक कर रहे हैं कि आइम्मा अहले बैत पैदल चल के गए। जब 2 रकत नमाज किसी गैर की जगह पर अल्लाह इजाजत नहीं देता तो हुसैन खैमे कैसे लगाते हैं? इमाम ने फरमाया पता करो ये जमीन किसकी है। और करीम इब्ने करीम मौला 1400 साल पहले जमीन खरीद कर इस पर आबाद हुए और आज 1400 साल बाद फिर करबला हुसैन का हरम खरीद रहा है, जिन्हें बख्श दी थी अलमुआ बनी असद के कबीले के चंद अफराद की जमीन है। हजरत ने 70,000 दिरहम में जमीन खरीदी। मैंने किसी खास किताब में नहीं पढ़ा लेकिन अतकिया से सब मिलके जो आशिकाने हुसैन, आशिकाने हुसैन, आशिकाने हुसैन, तो राजी जो सदा रवाना लिखा, उसकी राजी जो बात नीचे आगे रास्ता दे दे, वॉकर आगे रास्ता दे दे, थोड़ा तेज जाए वॉकर नीचे मिलके बोले या हुसैन, या हुसैन, या हुसैन, या हुसैन, या हुसैन, या हुसैन। ऐसा कहा भाई किसी भाई, ऐसा भाई आगे बढ़ा सब मिलके शाबाश मिलके सब मिलके रावड़ी अच्छा है शुरू कर दे कि दिन के सफर वाला अपना से राजिया बासिसु लुचना काफिला शुके बोला आशिकाने हुसैन, आशिकाने हुसैन, आशिकाने हुसैन, आशिकाने हुसैन, मेरे सफर राजिया बासिसु लुचना काफिला शुके बोला आशिकाने हुसैन, आशिकाने हुसैन, आशिकाने हुसैन। तेरी ज़ियारत को बेसुध होते रहे, तेरे दीदार
تو 3 سے 4 گھنٹے کی مشی کرنے کے بعد اب یہ ایک پوائنٹ تھا جہاں ہم نے آرام کیا، ہم رکے، ہم کربلا کے حدود میں داخل ہو گئے تھے۔ کربلا میں ہم نے انٹری کر لی تھی مشی کر کے۔ یہ جو ایریا ہے یہ کوئی کمیونٹی سینٹر تھا یا کوئی سوسائٹی تھی، بہرحال جو بھی تھا بہت پیارا بنا ہوا تھا۔ ہم نے یہاں پہ ظہرین کی نماز پڑھی، کھانا کھایا، ریسٹ روم یوز کیا، اور اس کے بعد پھر ہم اپنی گاڑیوں میں بیٹھ کے آگے اپنے ہوٹل کی طرف چلے گئے۔ خدا کی قسم ہوگی اگر ہوتے تو ماں کو جو تین بچوں کے ساتھ آئے ہیں، قرآن کا سفر ہے جو خالی گورنمنٹ کے لیے بھیک مانگ رہا ہوں، اسی سفر آسمان میں امام حسن کی جگہ پہ بھیک مانگ رہا ہوں، بی بی مجھے لوٹانا نہیں۔ تو یہ ہمارا ہوٹل تھا اور ہمیں 2 رومز ملے تھے کیونکہ ہماری فیملی بڑی تھی اور کافی اچھا ہوٹل تھا۔ اور یہ ایک چھوٹا سا روم ٹور ہے اور آئی ہوپ آپ انجوائے کر رہے ہوں گے آج کی ویڈیو کو۔ تو یہ 3 بندوں کا ایک روم تھا تو ہمیں 2 ملے تھے بیکاز ہم 6 بندے تھے، اور یہاں پہ فل اے سی تھا، ہیٹنگ تھی، اور واش روم کافی کلین تھے، نیٹ اینڈ کلین، ہر چیز یہاں پہ تھی۔ 24/7 آپ کو ٹی ملتی ہے، کھانا آن ٹائم لگتا تھا، بہت کمفرٹیبل بیڈ اور سب کچھ نیٹ اینڈ کلین تھا، فریج تھا، واش روم بھی بہت اچھا تھا۔
تو اب ہم بہت بڑی زیارت کرنے جا رہے ہیں. یہ سامنے بالکل ہمارے ہوٹل سے نکلتے ہی یہ مولا عباس کا حرم کا ایک دروازہ تھا، اور ہم اپنے گروپ کے ساتھ مل کے پورا دن ہم نے ریسٹ کیا، اور پھر اب ہم رات کو زیارت کرنے جا رہے ہیں، سلام کرنے جا رہے ہیں مولا کو. تو یہ باب قبلہ ہے، مولا عباس کے حرم کا ایک بہت مشہور دروازہ ہے، ایک باب ہے. تو یہاں سے ہم نے ایک چھوٹی سی مجلس کری. ہمارے ساتھ مولانا شہنشاہ حسین نقوی تھے، انہوں نے مصائب پڑھے اور ایک چھوٹا سا جلوس ہم نے نکالا، اور مولا عباس سے اجازت لیتے ہوئے پھر ہم آگے بین الحرمین سے ہوتے ہوئے امام حسین علیہ السلام کے روضے پر گئے. تیری زیارت کو برسوں تڑپتے رہے، تیرے دیدار کے کتنے مشتاق تھے، تھام کے تیرے روضے کی ہر جالیاں، تھام کے روضے کی ہر جالیاں، تیرے قلبے کا تیرے کو پرسا حسین، عاشقان حسین. لائن توڑ کے آ رہی، میں نے کہا دس از لائن. تو ہمارے جو گروپ لیڈر تھے انہوں نے ہمیں یہاں پہ بالکل چھوڑ دیا تھا کہ اب آپ لوگ جائیں، زیارت کریں، آپ کو جس ٹائم پہ واپس آنا ہے آپ آئیں، اور ہمیں راستے سمجھا دیے تھے. تو بس اب یہ ہم بالکل سمجھیں کہ جنت کے اندر داخل ہو گئے ہیں، اور یہ امام حسین علیہ السلام کا روضہ ہے. نیچے جو ہے وہ سرداب جا رہا ہے، اور یہ پورا باہر جو ہے وہ پورا ایریا بنا ہوا ہے، یہاں لوگ بیٹھ کے عبادت کرتے ہیں، بچے کھیل رہے ہوتے ہیں، کوئی انہیں روکتا نہیں ہے، کوئی انہیں ٹوکتا نہیں ہے. اور یہاں کی سب سے اچھی بات مجھے یہی لگی کہ اگر ہم اپنے پاکستان کی بات کریں اور بچے اس طرح گھوم رہے ہوں، کھیل رہے ہوں، تو انہیں کافی لوگ ہوتے ہیں جو روک دیتے ہیں، ٹوک دیتے ہیں، لیکن یہاں پہ بچوں کو آزاد چھوڑا جاتا ہے، کبھی کوئی ڈانٹتا نہیں ہے. اور یہاں پہ بہت عبادتیں ہوتی ہیں، سب اپنے عبادت میں مصروف ہوتے ہیں. تو اب یہ ہم انٹر ہوئے تھے اندر، تو سب سے پہلے حبیب ابن مظاہر کا روضہ تھا، اور اس کے بعد یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ گنج شہیدہ کے روزے ہیں، یعنی کربلا کے واقعے میں سب کے سر قلم کر دیے گئے تھے. تو یہاں سب ایک ساتھ دفن ہیں، اور یہ گنج شہیدہ ہیں. اور یہ جو آپ مقام دیکھ رہے ہیں یہ وہ مقام ہے جہاں امام حسین علیہ السلام کا سر تن سے جدا کیا گیا تھا. آئی ہوپ آپ کو آج کی ویڈیو اچھی لگی ہوگی، تو ڈو لائک، کامنٹ، شیئر اینڈ سبسکرائب دا یوٹیوب چینل. ٹل دا نیکسٹ ویڈیو، اللہ حافظ.